بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک موقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو صحابہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور نبی علیہ السلام اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ بعد میں صحابہ اپنے درمیان گفتگو کرنے لگے کہ یہ کون سے لوگ ہوں گے۔ ہر ایک کا مختلف طرف دھیان گیا۔ کوئی کہنے لگے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر شرک نہیں کیا ہوگا، مسلمان پیدا ہوئے اور مسلمان مرے۔ کسی نے کہا نہیں یہ اصحاب رسول ہوں گے، کسی نے کیا اندازے لگائے، کسی نے کیا اندازے لگائے۔ کافی دیر کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو صحابہ بحث میں مصروف تھے، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بحث ہو رہی ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ جو بات آپ کہہ کے گئے ہیں ہم اسی کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں کہ وہ خوش نصیب کون ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے اوپر ایسا ایمان لائیں گے، ایسا مضبوط ایمان لائیں گے کہ پھر کسی طرح کا شگون، کوئی جس طرح رسم و رواج، کوئی ذرہ برابر شرک کا شائبہ تک نہیں ہوگا ان کے اندر۔ اس طرح اللہ کے اوپر توکل کریں گے، کوئی تعویذ، گنڈا، چھو، منتر، اس طرح کی جتنی چیزیں وہ چلتے جائے اور راستے سے بلی گزر گئی تو واپس آج فلاں دن ہے تو یہ کام نہ کرو، یہ ہوا چلی ہے تو یہ نہ کرو، کوا آ کے بولا ہے تو یہ نہ کرو، یہ مختلف چیزیں جس طرح کی کافی نبی علیہ السلام نے نہیں بتائیں اس انداز سے اپنے ماحول میں۔ تو ان چیزوں کے اوپر بالکل پرواہ کرنے والے نہیں ہوں گے، خالص اللہ کے اوپر بھروسہ اور توکل کرنے والے ہوں گے۔ تو ایک صحابی جن کا نام عکاشہ تھا، انہوں نے فوراً اٹھ کے کہا یا رسول اللہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے کر دے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عکاشہ تم انہی میں سے ہو۔ ایک اور صحابی اٹھے ہوں گے یا رسول اللہ میرے لیے بھی یہی دعا کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عکاشہ اس معاملے میں تم سے بازی لے گئے۔ تو یہ بات مشہور ہو گئی، بعد میں ضرب المثل بن گئی عکاشہ کی سبقت۔ اس میں یہ بھی ہے کہ دین کے معاملے میں آگے بڑھنے والا انداز ہونا چاہیے۔ تو یہ دیکھیے یہ تو معاملہ تھا ایسے لوگوں کا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے ہر مسلمان کو کہ یا اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے، لیکن وہ معیار بھی پورا کریں۔ بغیر حساب کتاب کے ایسے نہیں داخل کر دیا جائے گا، وہ لوگ ہوں گے ہی ایسے۔ اب چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھا طاہر القادری صاحب کا، اور ایسا لگتا ہے کہ کسی ایسے موقع کے اوپر انہوں نے وہ ویڈیو ریکارڈ کروایا، کوئی محی الدین چشتی کے عرس کا کوئی موقع تھا، کیونکہ اسی ماحول کے اندر، اسی علاقے کے اندر وہ کوئی پروگرام تھا جس میں وہ سب کچھ بیان کر رہے تھے، اور وہ جو محی الدین چشتی کا مزار ہے وہ بھی لائٹیں لگی ہوئی اور پوری طرح دلہن کی طرح سجا ہوا، اس کی طرف بھی وہ اشارہ کر رہے تھے، اور پھر وہ بیان کر رہے ہیں لوگوں کو، بڑے مجمع کے اندر روایت بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ پہلا گروہ جو جنت کے اندر داخل ہوگا ان کے چہرے وہ ہوں گے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے، وہ چہرے ہوں گے۔ تو پھر اشارہ کیا چمکتے ہوئے اس مزار کی طرف جہاں لائٹیں ظاہری باتیں لگی ہوئی تھیں، تو تھوڑے سے مسکرائے بھی کہ دیکھیں یہ دنیا میں اس طرح چمک رہے ہوں گے وہ آگے بھی اسی طرح چمکیں گے۔ تو اس کے اوپر میں ذرا روشنی ڈالنا چاہتا ہوں طاہر القادری صاحب اور ان کے حواریوں کے کانوں کی کھڑکیاں کھولنے کے لیے، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے، اگرچہ اس کا چانس کم ہے لیکن پھر بھی میں کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ طاہر القادری صاحب آپ کا تو عقیدہ جو ایمان ہے وہ شرک آلودہ ہے، اور آپ کے جتنے ماننے والے ہیں وہ بھی شرک آلودہ ایمان کے ساتھ آپ کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، کیونکہ اتنا زیادہ شرک شاید ہی کسی کے اندر ہو۔ نبی علیہ السلام کو ہر جگہ حاضر ناظر ماننا، نبی علیہ السلام کو اللہ کی ذات کا ٹکڑا ماننا، پھر ان کو پکارے لگانا، ان کی نظر و نیاز کرنا، ان کے واسطے وسیلے دینا، کون سی چیز ہے جو شرک ہو سکتی ہے ایک نبی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے معاملے میں؟ اور طاہر القادری صاحب اور دوسرے بھی ایسے ہی ہیں، سارے صرف طاہر القادری نہیں ہے، یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں صرف ان کا نام لے رہا ہوں، حالانکہ طارق جمیل صاحب سارے جتنے ہیں یہ پھیلے ہوئے تبلیغی جماعت ہو گئی، سب کے عقیدے اسی طریقے سے ہیں۔ تو بتائیے آپ تو اپنے پہلے ایمان کی خبر لیں، اور پھر وہ جناب ان لوگوں میں شامل ہونے کی خواہش کرنا جو 70,000 ہوں گے۔
تو شرک کرنے والوں کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ باقی جن کا عرس آپ منا رہے تھے اور جن کی طرف اشارہ کر رہے تھے محی الدین چشتی اجمیری صاحب، کبھی ان کی کتابیں بھی پڑھی ہیں؟ ان کی کتابیں اگر آپ پڑھیں نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا، ان کی ملفوظات پڑھیں اور ان کے واقعات پڑھیں، ان کے اندر تو ایسے ایسے عقیدے ہیں، ایسے ایسے واقعات ہیں کہ جو قرآن کے بنیادی نص کا انکار کرتے ہیں، کلمے کا بھی انکار ہو جاتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی زندگی کا انکار، صحابہ اکرام کی زندگی کا انکار۔ اس میں سے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے، جو ان کو غریب نواز کہتے ہیں۔ یہ غریب نواز ہے، غریبوں کو نوازنے والے ہیں، اور غریبوں کو وہاں وہ مار پڑتی ہے کہ ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملتی ہے۔ تو لکھتے ہیں محی الدین چشتی صاحب، یہ وہی محی الدین چشتی صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ جب بھی کبھی مجھے مشکل مصیبت آتی تھی تو میں علی اجمیری صاحب کی قبر پر، جس طرح کوئی یہ کہتے ہیں داتا صاحب کی قبر وہاں باٹی میں، کہ کہتے ہیں میں علی اجمیری صاحب کی قبر پر آتا تھا چلا کاٹنے کے لیے، ہر وقت میری، ہر دفعہ میری جو مشکل مصیبت ہے وہ دور ہو جاتی تھی۔ چاہے اللہ کی کتاب کہے ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، جس کو اللہ تکلیف کے اندر ڈال دے اس کی تکلیف کو اللہ کے علاوہ کوئی اور دور نہیں کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے۔ لیکن محی الدین چشتی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جب کبھی مشکل مصیبت آتی تھی میں علی اجمیری صاحب کی قبر کے اوپر چلا کاٹنے آتا، ہر دفعہ مشکل حل ہو جاتی تھی، صرف آخری مرتبہ نہیں ہوئی ہے۔ اور پھر یہ شعر گنگناتے ہوئے نکل گئے، گنج بخش فیض عالم محضر نور خدا، ناکساں پیر کامل کاملانہ رہنما۔ اس طریقے سے انہوں نے ایک ایسا مشرکانہ شعر لکھا کہ اللہ کا وہ عکس ہیں، وہ سایہ ہے زمین کے اوپر اللہ کا۔ اس طرح سے ان کی جرت دیکھیے۔ اور اس واقعے کے اندر لکھتے ہیں محی الدین چشتی صاحب کہ اللہ کی قدرتوں کا بیان ہو رہا تھا، ذرا ان کا طریقہ دیکھیے، کہتے ہیں اللہ کی قدرتوں کا بیان ہو رہا تھا، اتنے میں ایک بوڑھے شخص آئے اور وہ بھی اس میں بیٹھ گئے، اور محی الدین چشتی صاحب نے کہا کہ بابا کیا مشکل ہے، کیا پریشانی ہے، کیوں یہاں آئے ہو؟ تو بوڑھے شخص نے کہا کہ میرا بیٹا گم ہو گیا تھا ایسے تقریباً 30 سال پہلے، اور میں اس کو ڈھونڈتا ہوں، آج تک بھی کہیں سے کوئی سراغ نہیں ملا ہے، بس اس کی جو جدائی میں رو رو کے میرا یہ حال ہو گیا ہے۔ تو محی الدین چشتی لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے اندر کہ سارے جو مریض بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہا گیا کہ بابا کے لیے سورہ کل پڑھو، سب نے سورہ اخلاص پڑھی، پھر اس کے بعد کہا پھر ایک مرتبہ پڑھو، پھر پڑھی جی، تیسری مرتبہ پھر کہا کہ پھر ایک مرتبہ پڑھو، پھر پڑھی جی۔ اتنے میں جوش میں آ کے اس بزرگ کو کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے بیٹے کو گھر سے لے کر ہمارے سامنے پیش کرو۔ تو ساری محفل بھی حیران ہو گئی، اور بابا تو اٹھ کے دوڑ پڑا کہ میرا بیٹا گھر آ گیا ہے، اور پیر صاحب کو بھی پتہ چل گیا ہے۔ تو دوڑے، اور راستے میں کسی آدمی نے کہا کہ تم کدھر دوڑے جا رہے ہو، تمہارا بیٹا گھر میں آیا ہوا ہے۔ تو اس بابے نے کہا کہ مجھے پہلے سے معلوم ہے، اسی کو تو لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر گھر پہنچے، بیٹے کو لے کے آئے، محی الدین چشتی کے دربار میں حاضری دی، اور محی الدین چشتی صاحب نے ایک یعنی محی الدین چشتی یہ واقعہ لکھ رہے ہیں، اور خواجہ ہارونی ان کے کوئی اور پیر ہیں، ان کا اصل میں یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ خواجہ نے پوچھا کہ بیٹے کہاں تھے، یہ 30 سال کہاں گزارے ہیں؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ ایک ملاح نے مجھے اپنی کشتی کے اوپر قید کیا ہوا تھا، اور میرے سے مزدوری لیتا تھا، کشتی چلاتا تھا اور چھوڑتا نہیں تھا، زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا، اور آج ایک بزرگ نورانی شکل میں، اور پھر غور سے دیکھا اور کیسے لگتا ہے کہ آپ ہی تھے۔ تو ان کا یہ نہ کہو، آگے بتا ہوا کیا؟ تو انہوں نے کہا وہ بزرگ آئے میرے پاس اور سامنے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ میرے پاؤں کے اوپر اپنا پاؤں رکھو اور آنکھیں بند کر لو، کھولنی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جب انہوں نے کہا آنکھیں کھولو، تو جیسے ہی میں نے کھولی تو اپنے گھر کے دروازے کے اوپر تھا۔ تو ساری محفل نے سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پھر خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرتوں سے کسے انکار ہے؟ آپ غور فرمائیے اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں، ساری اپنی قدرتیں، اپنے پیر کی قدرتیں بیان کر دیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرتوں سے کسے انکار ہے؟ بھائی یہ واقعہ تو اللہ کی قدرتوں کا انکار ہے، اور آپ اس کو اللہ کی قدرتوں کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں۔ اسی طرح میں نے خود اپنی آنکھوں سے کئی مزاروں کے اوپر، درگاہوں کے اوپر ان اللہ علی کل شیء قدیر لکھا ہوا میں نے خود پڑھا، اور گویا لکھنے والے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس
قدر قدرت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقتیں اس بابا کو دے دی ہیں، اتنی قدرت رکھتا ہے۔ اور اللہ کے بندو، یہ آیت تو تمہارے اس مشرکانہ عقیدے کی نفی کر رہی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اور تم جن درگاہوں کے اوپر ماتھے ٹیک رہے ہو، یہاں آ کے نذرانے چڑھا رہے ہو، یہاں آ کے اپنی فریادیں کر رہے ہو، یہ کسی چیز کے اوپر قادر نہیں ہے۔ لا یخلقون شیئا، اس طرح کی باتیں آئی ہیں مرے ہوئے لوگوں کو پکارنے کے لیے، تو وہ اللہ کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے، بہت بڑی نادانی ہے۔ اللہ کے بندو غور کرو، ان واقعات نے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا ہے، اور یہ ہمارے رہنما کس طریقے سے یہ ان درگاہوں کو پوج رہے ہیں، بالکل بتوں کی طرح۔ جس طرح ہندو اپنی مورتی کو کھڑا کر کے پوجتا ہے، یہ اپنے باباؤں کو، مورتیوں کو، جو مرے ہوئے انسانوں کو یہ لٹا کے پوجتے ہیں۔ وہ پتھر کو پوجتا ہے، یہ ہڈیوں کو پوجتے ہیں، ہڈیوں کے پنجر کو پوجتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ کمزور ہیں، پوری دنیا کے اندر ان کی درگت بنی ہوئی ہے، اور اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو دنیا تو بہرحال جیسی بھی گزر جائے گی، مرنے کے ساتھ وہ آگ لگے گی جو بجائے نہ بجھے گی۔ لہٰذا ان حضرات سے جو ابھی زندہ ہیں، جو مر گئے وہ تو گئے، فارغ ہو گئے، وہ تو جہنم کی آگ کا ایندھن بن گئے، شرک کے اوپر جو بھی مرا ہے۔ اور اب جو باقی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ للہ اپنی جان کے اوپر ترس کھاؤ۔ یہ آج کے علماؤ اس قوم کو کیوں شرک کی تھپکی دیتے ہو، کیوں شرک کے انجیکشن دیتے ہو، اور ان کا وبال بھی آپ کے اوپر پڑے گا۔ یہ جو جتنے قائدین ہیں، جتنے لیڈر ہیں، یاد رکھیے، چاہے مذہبی لیڈر ہوں چاہے یہ سیاسی لیڈر ہوں، ان کی آنکھیں کھلنی چاہیے۔ اگر انہوں نے ایمان خالص نہ کیا تو ان کی ساری رعایا، سارے ان کے مریدوں، سارے ان کے شاگردوں کے گناہوں کا وبال بھی ان کے لیڈروں کے اوپر پڑے گا، بالکل اسی طریقے سے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرقل جب خط لکھا تھا، ہرقل کو، بادشاہ روم کو، اور ساتھ ہی لکھا تھا کہ دیکھو تم ایمان لے آؤ، تم بچ جاؤ گے، اور اگر تم نے ایمان کا اقرار نہ کیا، نہ مانے، تو تمہاری پوری رعایا ظاہری بات ہے تمہاری وجہ سے نہیں مانے گی، اور سب کا وبال تمہارے اوپر پڑے گا۔ تو اس انداز سے یہ غور و فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔